علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج کے آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لباس سے متعلق جو باقی احکام رہ گئے تھے وہ بیان کروں گا۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ حضرات گرامی، نماز کی حالت میں مردوں کا لباس کیسا ہو، عورتوں کے لیے کون سے لباس ضروری ہیں، یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ستر ہے، یعنی چھپانے کی جگہ ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مردوں کے لیے ہے، یعنی اتنا کم از کم کپڑا ہمارے جسم پر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے کندھا پر کپڑا رکھنا بھی نماز کی حالت میں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی مرد اس حالت میں ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کپڑا نہ ہو۔ تو مرد کے لیے نماز میں اور نماز کے علاوہ کسی بھی حالت میں اپنے تہبند یعنی ٹخنوں کو اپنے تہبند یعنی لنگی، پاجامہ، پینٹ جو بھی ہم پہن رہے ہوں، ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق۔ نماز میں صدل جائز نہیں ہے۔ صدل کہتے ہیں کہ کپڑا ہم اپنے سر پر اس طرح سے ڈالیں یا کندھے پر اس طرح ڈالیں کہ اس کا دو حصہ دونوں طرف لٹکے جب ہم رکوع میں جائیں، یا ایسے بھی، تو اس کو صدل کہا گیا ہے جو ممنوع ہے۔ ننگے سر یعنی سر پر بغیر ٹوپی رومال ڈالے نماز پڑھنے کا مسئلہ بڑا عام ہوتا ہے اپنے سماج میں۔ سر نہ تو اعضائے سطر میں شامل ہے اور نہ کوئی ایسی صحیح اور قابل عمل حدیث ہے کہ اس میں سر ڈھانپنا نماز کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہو۔ کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ملتی، لہٰذا یہ شرط قرار دینا کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یا ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے یا نماز نہیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ علماء احناف کے بھی اس پر فتویٰ ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے متعلق بریلوی مکتب فکر کے بانی مولوی احمد رضا خان اپنی کتاب احکام شریعت کے ایک پہلی جلد میں پہلے حصے میں صفحہ نمبر 54 پر لکھتے ہیں کہ اگر عاجزی مقصود ہو ننگے سر نماز پڑھنے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تصور کیجئے، یعنی جب عاجزی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے تو ایسے کیا حرج ہے؟ تو عاجزی کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ عاجزی کے لیے اگر کوئی ننگے سر اللہ کے سامنے تواضع، اللہ کے سامنے خاکساری، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بندہ ظاہر کرنے کے لیے اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھے ان کے کہنے کے مطابق، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے 500 حنفی علماء کی مرتب کردہ کتاب فتاوی عالمگیری ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے جبکہ اس کے پاس عمامہ بھی موجود ہو اور اس نے سستی کرتے ہوئے اور عمامہ کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھی ہو۔ شرط دیکھیے، سستی کرتے ہوئے اور عمامہ کو اہمیت نہ دیتے ہوئے نماز پڑھی ہو تو ننگے سر تو مکروہ ہے۔ اگر وہ خشوع و خضوع کے لیے ننگے سر نماز پڑھے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، فتاوی عالمگیری کا مسئلہ ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں، حدیث نمبر 129 کے تحت، جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دستار، عمامہ، ٹوپی یا پگڑی پر اتنی شدت کے ساتھ عمل کرنے والے لوگوں کی ایک بات انتہائی قابل تعجب ہے کہ وہ داڑھی موڑنے یا مڑوانے کا گناہ تو مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں اپنے اس گناہ کے ارتکاب کا شعور تک نہیں ہوتا اور نہ وہ اس سے اپنی نماز میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں، لیکن ٹوپی یا پگڑی کے معاملے میں سستی ہرگز نہیں کرتے۔ اس طرح ان لوگوں نے شریعت کے احکام کو الٹ کر رکھ دیا ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے حرام تھی اسے جائز کر لیا اور جو محض جائز تھی اسے واجب یا قریب واجب کر لیا۔ یہ علامہ البانی کا نوٹ ہے اس حدیث کے تحت جو 129 نمبر کے پر علامہ البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں درج کیا ہے۔ یعنی داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کاٹی، کبھی نہیں موڑی، اور بغیر داڑھی کے آپ کی کوئی نماز آپ کی زندگی کی نہیں تھی، اس کے لیے کوئی مارا ماری نہیں ہے۔ اور ٹوپی اور عمامہ یا دستار یا پگڑی
کے لیے بڑی مارا ماری ہے جو نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ مردوں کے لباس سے متعلق چند باتیں تھیں۔ عورتوں کے لباس بھی آج جان ہی لیجئے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی۔ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار۔ کسی بھی بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ سنن جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ سو عورت کو نماز میں پورا جسم ڈھانپنا ہے، یہ بھی ایک شرط ہے سوائے چہرہ اور ہاتھ کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کو دیکھتے کہ اس نے نماز میں اپنا منہ ڈھانپ رکھا ہے تو وہ زور سے کپڑا کھینچ کر اس کا منہ ننگا کر دیتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ابھی جو مردوں کے لباس کے بارے میں بات ہوئی تو یہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے بھی چہرہ نہیں ڈھانپنا ہے۔ اسی طرح تابعین میں سے مسلم بن بدیل، ابراہیم نخعی، امام شعبی اور محمد بن سیرین رحمہم اللہ وغیرہم نے بھی نماز میں منہ ڈھانپنا ناپسند کیا ہے۔ اگر غیر محرم پاس ہیں، مرد پاس ہیں تو چہرہ اور ہاتھ چھپانے بھی لازمی ہے۔ اگر گھر میں کوئی غیر محرم ہے جس کے سامنے ہم چہرہ اور ہاتھ نہیں کھول سکتے تو اس وقت چہرہ اور ہاتھ بھی چھپا لیا جائے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں اپنے چہروں کو غیر محرم مردوں سے چھپا لیا کرتے تھے۔ یہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ تو نماز کی حالت میں بدرجہ اعلیٰ چھپانا چاہیے۔ عورتوں کو عام حالت میں اور بالخصوص نماز میں اپنے بال سر پر باندھنے سے منع کیا گیا۔ بال جو لپیٹ لیتی ہیں عورتیں اور ادھر سینگ نکال لیتی ہیں پیچھے کی طرف، یہ عام حالات میں بھی منع ہے چہجائے کی نماز میں، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ لباس سے متعلق اور نماز میں کس طرح کا لباس مرد پہنے، کس طرح کا لباس عورت پہنے سے متعلق چند ٹوٹے پھوٹے جملے تھے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کی سنت کو ہر جگہ ٹٹولیں، ڈھونڈیں، اس کی جستجو میں پڑھیں، اور جہاں ہمیں کہیں صحیح سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے تو بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی غلط فہمی کے اس سنت کو اپنی زندگی میں اپنا لینے میں کوئی کوتاہی اور سستی نہ کر سکیں۔ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیے، دوسروں تک شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ فیس بک پر لائک بھی کیجیے۔ رب العالمین ہم سب کے کھاتے میں، ہم سب کے نام اعمال میں اس نیکی کو لکھ دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔